لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. محمد کی آمد بشیرا نذیرا، محمد کی آمد بشیرا نذیرا سراجا منیرا، فصلوا عليه كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میرا انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم اللہ رب العزت کی کلام مقدس و قرآن حمید میں سے چند آیاتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہجرت کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب لاڈلے نبی امام الانبیاء تاجدار الانبیاء ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں علماء کرام فرماتے ہیں 4 بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے کے آنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں اور حضرت آمنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں جنم لیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی گھڑیاں اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے منتخب فرمائی تھی تو ایک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف جو لے کے آئے یہی مہینہ تھا دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا پیدائش کے وقت بڑی خوشیاں کی گئیں اور بڑے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی رشتہ دار بھی خوش ہیں دادا بھی خوش ہے والدہ بھی خوش ہے چاچا بھی خوش ہیں والدین کے متعلقین بھی خوش ہیں کہ ہمارا ایک بھائی عبداللہ جو دنیا سے چلا گیا تھا اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں بچہ پیدا فرما دیا اللہ نے ان کی گود کو ہرا فرما دیا اللہ نے ان کے گھر کو آباد کر دیا آج اس
بیٹا